اور یاد رکھیے گا ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. اور ہم اپنے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس اچھے عمل بہت ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں. آپ چلے جائیے بامبے کے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور جاتے ہی ہوں گے بہت سے لوگ علاج کے لیے کینسر کے. آپ دیکھیے وہاں کتنے لوگ مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں، کتنی سنستھائیں وہاں کام کرتی ہیں. کوئی ٹرک بھر کے کھانا لا رہا ہے مریضوں کو دے رہا ہے، کوئی ٹرک بھر کے پھل فروٹ لا رہا ہے مریضوں کو دے رہا ہے، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پیشنٹ پر کتنا خرچہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے، آئیے ہمارے ساتھ فلاں سنستھا میں چلیے، فری میں یہ چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ فری میں آپ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. کتنا اچھا کام ہے. غریب لوگوں کے علاج کو کرانا اور ان کی مدد کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں. گرمیوں میں ابھی مئی اور جون کی جب گرمی شروع ہوگی تو اسٹیشنوں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ٹھنڈا پانی لے کر آپ کے ٹرین کے کوچ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کی بوتلوں میں ٹھنڈا پانی بھریں گے، آپ کو پلائیں گے. کتنے پیاؤ آپ کو جگہ جگہ کھلے ملیں گے، آئیے ٹھنڈا پانی پیجیے، فری میں پانی پلایا جائے گا آپ کو جگہ جگہ پر. دیکھیے کتنا اچھا کام ہے. لیکن ان کاموں کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں. آج ہمارے اندر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک آدمی 10 20 50 لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا اور اس کی ویڈیو بنائے گا، فوٹو ویڈیو بنا کے باقاعدہ فیس بک پہ ڈالی جائے گی، واٹس ایپ گروپ پہ ڈالی جائے گی، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے روزہ افطار کرایا. خاص طور پر پلیٹوں کی فوٹو لی جائے گی، دیکھیے ہم نے روزہ دار لوگوں کو کیا کیا کھلایا. عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ابھی کسی کو حج یا عمرے کی پرمیشن مل جائے اور چلا جائے عمرہ کرنا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے گا، فوٹو کھینچے گا اور واٹس ایپ پہ ڈالے گا، فیس بک پہ ڈالے گا، اور گھڑیال کے آنسو بہاتے ہوئے کیا لکھے گا فیس بک پر معلوم؟ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور مقصد کیا ہے کہ ہم سیلفی لے کر یہ دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، دیکھیے احرام پہنے ہوئے ہوں، دیکھیے قربانی آئی، بکرا لیا، بکرے کا فوٹو کھینچا ڈال دیا فیس بک پر، واٹس ایپ گروپ میں. صاحب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، 25,000 کا میں نے بکرا خریدا ہے، دعا کیجیے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے
ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دونوں ضروری ہے، اور اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوں موبائل اور سم سے۔ آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی موبائل ہو، آپ کے پاس ایپل کا موبائل ہو، آپ کے پاس آئی فون ہو، آپ کے پاس Z6 Fold ہو، قیمتی سے قیمتی موبائل 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے آپ کے پاس، خرید کے لائیے آج اور لگائیے کان میں اور بولیے ہیلو ہیلو۔ ارے صاحب یہ تو آواز ہی نہیں جا رہی ہے، میری تو بات ہی نہیں ہو پائے گی۔ ارے میں نے تو موبائل بات کرنے کے لیے خریدا تھا، قیمتی موبائل، لیکن بیکار ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس میں سم نہیں ڈالیں گے۔ بغیر سم کے موبائل چل جائے گا؟ قیمتی موبائل، لیکن جب تک اس میں سم نہیں پڑی ہوگی، آپ اپنے بھائی سے، آپ اپنے باپ سے، آپ دلی، کولکتہ، بامبے، مدراس، سعودی، کویت، دبئی، قطر، بحرین نہیں بات کر پائیں گے۔ اور آپ کے پاس اگر سم ہے کسی بھی کمپنی کی لے لو اور اس میں اچھا خاصا بیلنس بھی ڈال دو، 10,000 20,000 50,000 کا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے اس میں، اور اس سم کو لے کر کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، وہ سم بھی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ آپ کہیے صاحب میں نے تو اس میں بیلنس بھی بڑھوا لیا، پھر کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ نہیں بات ہوگی، 1 لاکھ روپے کا بیلنس ڈال دو، سم بیکار۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل میں نہیں پڑی ہوئی ہے، باہر رہے گی بیکار۔ جب اس سم کو موبائل میں ڈال دو گے تو وہ سم اپنا کام کرے گی۔ تو جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، ہمارے بھائیوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس عمل ہے لیکن ایمان نہیں۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں ہمیں خسارے سے اور نقصان سے بچاتی ہیں ان میں ایمان اور عمل صالح بھی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو سب کے سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، لڑکا لڑکی، بڑا چھوٹا، مرد و عورت، بوڑھا جوان، بچہ، سب نقصان میں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، کرسچن، جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سارے کے سارے انسان نقصان میں اور ٹوٹے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں۔ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے مستثنا کر دیا، ان کو اللہ نے الگ کر دیا۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان 4 لوگوں میں 2 لوگ وہ بتلا رہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ نقصان میں نہیں۔ تو ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اب آئیے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بہت سے درجے ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اور میں ہر ایک شعبے پر نہیں چل سکتا۔ ساری ایمان کے سارے شعبے آپ کو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں نہیں بتائے جا سکتے، اس لیے میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر ایمان کے 3 شعبوں کا، ایمان کی 3 برانچز کا، ایمان کی 3 شاخاؤں کا ذکر ہوا ہے۔ انہی 3 شاخاؤں کا ذکر آج میں کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے 3 چیزیں؟
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں۔ 70 کا لفظ سے مراد 70 گنتی نہیں ہے، کوانٹٹی مراد نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی بہت ساری شاخائیں ہیں، ایمان کی بہت سے شعبے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں، سدھر جاؤ، اور پھر دیکھا کہ نہیں سدھر رہا ہے کوئی آدمی، مان جاؤ اپنی حرکت سے 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں۔ تو یہ 50 جوتے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گن کے 50 جوتے تمہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سخت سزا دیں گے تمہیں، ہم بہت زیادہ ماریں گے تمہیں، بہت زیادہ پیٹیں گے تمہیں ہم۔ تو یہاں 70 سے زیادہ کی جو گنتی بتائی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں۔ ان میں 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ پہلی شاخ، پہلی برانچ، پہلا شعبہ اور پہلا درجہ، اور وہ درجہ سب سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کا پہلا درجہ، ایمان کی پہلی شاخ، ایمان کا پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا شعبہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ، یہ تو سب سے افضل شاخ ہو گئی لا الہ الا اللہ، سب سے کمتر درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو دور کر دینا۔ اور ایمان کا ایک اور درجہ جو بتایا اس حدیث کے اندر وہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا یہ ایمان کا تیسرا درجہ، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اب سنیے، 3 چیزوں ہی کی وضاحت آج ہوگی۔ پہلی چیز فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا لگ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ لو بس سب سے افضل ایمان مل گیا، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر جو تقاضے رکھتا ہے، آپ سے جو مطالبات ہیں اس کے، اس کو پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ مانو۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اسی کو سجدہ ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی موجود ہے، علم کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں۔ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ سمندر میں نہیں ہے،
لیکن اللہ کا علم سمندر میں ہے. یعنی اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں. میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کیا پڑا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ لیٹرین میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ لیٹرین کے اندر کیا ہے. تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے. اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ اور توکل کیا جائے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم. اس تقاضے کو پورا کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے. اور اس جملے کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے. ایک انسان, ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا, 70 سال اور 80 سال کی عمر اس نے کفر اور شرک میں گزار دی, لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, اس کلمے کا اقرار کر لیا اور مر گیا, تو یہ انسان جنت میں چلا گیا. سوچئے یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو کہاں جاتا؟ شرک اور گناہ اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. اگر یہ کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ 80 سال تک گناہ کرتا رہا لیکن گناہ شرک کرتا رہا اور شرک کرنے کے بعد جب توفیق ملی تو مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے والے دن اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ میں بہت گناہ گار تھا, ہمیں معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد میں وہ مر گیا, جنت کا مستحق ہو گیا. کیوں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے کے بعد اس نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اسلام لانے کے بعد اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے گئے. تو وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے سارے گناہ مٹ گئے, ابھی آدمی جنت کا مستحق ہو گیا. اگر کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا, کلمہ پڑھ لیا تو کہاں گیا؟ جنت کے اندر چلا گیا. اور ایسے ایک دو نہیں کئی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی, ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا, ایک بھی حج نہیں کیا, کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا, اور وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا, یعنی اسی دن مر گیا. کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھ لیتا, رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھ لیتا, حج کا سیزن بھی نہیں آیا کہ وہ حج کر لیتا. زندگی بھر گناہ کرتا رہا, کلمہ پڑھا میرے بھائی اور اسلام کا مستحق ہو گیا, اس لیے کہ اس کو نماز کا موقع ہی نہیں ملا, روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ درج ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا. خیبر ایک قلعہ تھا, اس قلعے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے آپ اور آپ کے صحابہ نے خیبر کو گھیر لیا, اس وقت خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کا چرانے والا تھا, وہ کسی جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا جس کا نام اسود تھا. اس کا نام اسود تھا. وہ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. جب وہ بکریاں لے کر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خیبر کو گھیر لیا گیا ہے. محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کو, اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. تو صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی اسود پوچھ رہا ہے.
صحابہ نے کہا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ دیکھ رہے ہو نا، اس پردے کو ہٹانا، تمہیں محمد رسول اللہ دکھ جائیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ محمد رسول اللہ جن کے صحابہ بہت عزت کرتے ہیں، کئی باڈی گارڈ ہوں گے محمد رسول اللہ کے پاس، ایک اعلی قالین بچھی ہوگی، بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، چاروں طرف ان کے باڈی گارڈ ہوں گے۔ اسود یہی تصور کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی ہوگی۔ جب وہ خیمے کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب وہ آگے کی طرف جاتا ہے اور پردہ ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر ایک چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچی زمین پر، جیسے یہی آپ لوگوں کی جو کچی زمین ہے، ایسی کچے فرش پر کچی زمین کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوٹ کر صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ مجھے کسی معمولی آدمی سے نہیں، مجھے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ فرمایا بھائی اس خیمے میں محمد رسول اللہ ہی ہیں، جاؤ ملو۔ اسود اب خیمے کا پردہ ہٹاتا ہے اور محمد رسول اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں اسود ہوں، اسی قلعے کا رہنے والا ہوں جس قلعے کو آپ اور آپ کے صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں، آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، آؤ۔ جب اندر گئے، اسود جب اندر گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ چٹائی پر۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا بتاؤ اسود کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہا کہ میں کیا حقیقت میں محمد رسول اللہ سے مل رہا ہوں؟ فرمایا جی میں ہی محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، لہذا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے، کس چیز کا پیغام دیتے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت چھوٹی سی، اور وہ دعوت ہے قل لا الہ الا اللہ۔ وہ دعوت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہہ دو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، بس یہی ہماری دعوت ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ وہ اسود تھا، یہودی تھا، گرچہ کافر تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا وہ جانتا تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں نہیں جانتے، ہم لا کھائے محمد ابن عبداللہ، اس دعوت پر اگر میں نے عمل کر لیا تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے پھر پوچھا اگر میں یہ کلمہ نہ پڑھوں، اگر میں لا الہ الا اللہ نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ جہنم میں داخل کرے گا اور مشرک کی کوئی بخشش و مغفرت نہیں۔ اچھا، اس نے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر غور کیا اور پھر کہنے لگا ہاتھ یدک، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس اسود نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی اب کام کیا ہے میرا؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب کام بتاؤ میرا۔ اسلام لے آیا، اب مجھے یہودیوں کی بکریاں نہیں چرانا، اب مجھے یہ کام نہیں کرنا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟
آپ نے فرمایا اسود اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں روزہ رکھو، حج کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں حج کرنے جاؤ، اس وقت کچھ نہیں ہے۔ ہاں فلاں بستی میں جاؤ، لوگ جہاد کر رہے ہیں، ہمارے صحابہ کافروں سے لڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے، تم بھی جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے تلوار لی، کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اگر میں میدان جہاد میں گیا، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو؟ فرمایا غازی کہلاؤ گے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میدان جہاد میں گیا اور مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا تو؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ، پھر تیرے لیے جنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ان بکریوں کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ بکریاں تم چراتے ہو؟ بولے جی۔ کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہیں۔ فرمایا یہودیوں کی بکریاں ہیں، اور ان بکریوں قلعے کا تو آپ نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے تم نے نہیں کیا تو پھر جہاد بھی تمہارا بیکار ہے۔ اتنا بڑا کام جہاد کا، لیکن بیکار اگر لوگوں کی امانتیں تم نے واپس نہیں کی۔ امانت میں خیانت کر کے اگر جہاد لڑو گے تو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، ساری عبادت عمل بیکار ہو جائے گا تمہارا۔ ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ فرمایا اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے خیبر کا دروازہ کھول دیجئے۔ اچھا پھر؟ کہا ان بکریوں کو ہم خیبر کے دروازے کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور وہاں سے یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ ہم جب بھی بکریاں چرا کے آتے ہیں ہم خیبر کے دروازے تک بکریوں کو لاتے ہیں اور بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھر خود ہی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ اور ان کی بکریوں کو خیبر کے دروازے تک چھوڑ دو، اسود کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اسود ساتھ گیا، اسود ساتھ میں گیا اور بکریوں کو دروازے تک چھوڑ دیا۔ بکریاں وہاں سے اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں اور اسود تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں چلا گیا، جہاد کیا، تھوڑی دیر لڑا، ایک دو کافروں کو مارا بھی، قتل بھی کیا اور بالآخر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل گئی، اسود بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام جو وہاں لڑ رہے تھے ان کو معلوم ہی نہیں یہ کون ہے، آیا لڑا قتل ہو گیا، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، لیکن ہم تو جانتے نہیں کہ یہ کون آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کی جب شکل دیکھی تو صحابہ سے کہا چونکو نہیں، یہ وہ شخص ہے جو آج ہی ایمان لایا، یہ وہ شخص ہے جس نے آج ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آئے میرے ساتھیو، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ڈائریکٹ میدان جہاد میں کود گیا اور شہید کر دیا گیا، یہ پہلا وہ شخص ہے جو آج اسلام لایا اور کلمہ پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا، یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بغیر نماز پڑھے اور بغیر روزہ رکھے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بتانے کا مقصد پورے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف اتنا کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ ہم نے کلمے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے پیڑ، کتنے پودے، کتنے کھیت، کتنے جنگلات، کتنے پہاڑ، کتنے بھاری بھاری پتھر،
ان ساری چیزوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد میں ترازو اٹھائی جائے. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا, لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا, لا الہ الا اللہ پوری دنیا سے بھاری ہوگا, لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی حیثیت, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تب. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, آج اسلام لایا, کلمہ پڑھا, جہاد میں گیا, شہید ہو گیا اور چل گیا. کہاں ہیں ہم؟ آئیے ایک اور چیز بتائیں. یہ بھی بخاری کے اندر ایک چھوٹا بچہ نہیں 12 سال عمر, اور عرب کے 12 سال کے بچے ہمارے یہاں کے 12 سال کے بچوں کے برابر نہیں تھے, نہیں ہے. عرب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی, یعنی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کا لڑکا یہودی کا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتا, بیٹھتا, سنتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا بھی کر دیا کرتا تھا. اس کو محمد رسول اللہ کی باتیں بہت زیادہ پسند آتی, نبی کی باتوں کو غور سے سنتا اور اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا اے ابو جان میرا دل محمد رسول اللہ کی باتوں میں بہت لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں. اس کا باپ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتا, گھور کر کیا کہا, بیٹا سنو, تم محمد کو نہیں جانتے وہ کتنا بڑا جادوگر ہے, تم اس کی باتیں سنتے ہو, نہیں, تمہیں محمد کے اوپر اور محمد کی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. باپ منع کر دیتا, بیٹا مان جاتا, لیکن بار بار وہ نبی کی محفل میں جاتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا. اس کا دل نبی کی طرف مائل. ایک دن بیمار ہو گیا, پھر بیماری نے طول پکڑ لیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. آخری وقت ہے, ادھر محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا, ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہے, تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور 1-2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے گھر گئے, دروازے کو دستک دی, اس بچے کے باپ نے دروازہ کھولا, اس نے دیکھا محمد رسول اللہ سامنے, تو آنے کی اندر اجازت دے دی. اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں اور اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اس کی کنڈیشن بہت خطرناک, بہت خراب تھی, ایسے سانسیں لے رہا تھا, آخری وقت تھا, اب مرا کہ تب مرا, یہ اس کی کنڈیشن تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کنڈیشن میں دیکھا, نبی اکرم نے آخری حالات میں اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا قل یا غلام لا الہ الا اللہ, اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا, یوں نظر, گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہو. اس کے باپ نے اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے. آخری وقت ہے اس کا, حالت اس کی خراب ہے, آخری وقت میں اپنے بچے کا دل کیسے توڑ دوں. اس یہودی باپ کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے بچے سے کہا یا بنیا اطع ابا القاسم, اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی یعنی محمد الرسول اللہ کی بات مان لو. تمہارا دل پہلے سے بھی تو رسول اللہ کی طرف
لگا ہوا تھا، تم بار بار نبی کی بات کو پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، میرے غصے کی وجہ سے نہیں لاتے تھے، اب میری اجازت ہے، میری پرمیشن ہے کہ تم بات مان لو۔ اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پرمیشن پر اس کی مسکراہٹ آ گئی، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ابھی پکڑے تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہ سب جملہ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور آسمان سے ٹک گئی، یعنی اس کی روح نکل گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، سانس دیکھی گئی، دل کی دھڑکنیں دیکھی گئی، سب رک گئی، گواہی دے دی گئی کہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مر گیا، تب اللہ کے نبی اس کے بستر سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ لا الہ الا اللہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور سن رہے ہو ہرن پور والوں، تصور کریے آج لا الہ الا اللہ کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ لیا ہے، کوئی آدمی سنسان جگہ پر بیٹھ کر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ رٹ رہا ہے، اور اپنی قوم کے محلے والوں اور گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، مذاق بنا کے رکھ لیا لا الہ الا اللہ کا۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، اس بچے کی روح نکل گئی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ 12 سال تک جو کرتا تھا، آج کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس کا انتقال، اور اللہ کے نبی گواہی دے رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حیثیت کو سمجھا۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اور جنت کے مستحق صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ اب آؤ ایک واقعہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، پوری زندگی نبی کو بچا کر رکھا دشمنوں سے، لیکن آخری وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ جب نہیں نکلا، اور بغیر کلمہ پڑے ہوئے وہ شخص جب مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ اور اس نے خدمت کس کی نبی کی۔ آپ کو یاد ہے نا، اور نہ معلوم ہو تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں ان کو اپنے میکے لے کر گئی، یعنی ننیال مدینے، اور جب مدینے سے لوٹ کر واپس آ رہی تھی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، اے بچوں بیٹھ جاؤ یا جاؤ یہاں سے، جب وہاں سے لوٹ کے واپس آ رہی تھی اور محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 6 سال کی تھی، تو اس وقت ان کی ماں اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے گئی، تو اپنے بچے کو بھی یعنی محمد کو بھی ساتھ لے گئی کہ چلو بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھا دیں۔ مقام ابوا میں پہنچی، اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا تو ان کو شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور شوہر کی یادوں میں تڑپنے لگی،
اور اتنا تڑپی, اتنا آنسو بہے کہ زمین پر گر گئی, اور گرتے ہی محمد رسول اللہ کی ماں کا انتقال ہو گیا. پیدا ہوئے محمد رسول اللہ تو باپ کو نہیں دیکھا, اور 6 سال کی عمر میں باپ کی قبر کے سامنے ماں کو بھی الوداع کہہ دیا. 6 سال کی عمر میں نبی اکرم کی ماں آمینہ بھی چھوڑ کے چلی گئی. دادا عبد المطلب نے پالا, لیکن جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. 8 سال سے لے کر برابر اور مستقل حضرت خدیجہ کی شادی ہونے تک 25 سال کی عمر تک ابو طالب محمد رسول اللہ کی پرورش کرتے رہے, ان کو کھلاتے رہے, ان کو پلاتے رہے اور بڑا کرتے رہے. 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی اور جب توحید کی دعوت دی تو پریشانی آنے لگی. ابو طالب آپ کو بچاتے رہے, دعوت دیتے دیتے جب کافی عرصہ گزر گیا, مخالفتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی. تو ایک دن یہ کافر جب آئے تو کہنے لگے, ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے, تمہارا بھتیجا رکنے کا نام ہی نہیں لیتا, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے, اور ہمارے معبودوں کو کہتا ہے کہ یہ لنگڑے لولے اندھے بہرے یہ کیا سنیں گے تمہاری. اے ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے, اب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا نہیں پائے ہو, میں تمہارے پاس ایک مشورہ لے کر آیا ہوں. کہا کیا ہے مشورہ؟ کہا تمہیں بچہ ہی پالنا ہے تو میرا بیٹا لے لو, پالو لو, کھلاؤ پلاؤ, لیکن تم اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کرو. اب ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی اس کو جو سزا دینا چاہے گی دے گی, کیونکہ محمد نے اب معاملہ بہت اوپر کر دیا ہے, پانی اب اوپر چڑھ گیا ہے, اب یہ سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب لاؤ اور محمد کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے کہا واہ اتنا اچھا فیصلہ, تمہارے بچے کو, تمہارے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں اور کھلا پلا کر ساڑ کروں, اور میرے بھتیجے کو لے جاؤ تم تاکہ اس کی ٹکا بوٹی کرو, اس کو مارو اور قتل کرو. یہ تمہارا انصاف, یعنی تمہارے بیٹے کو میں اپنے گھر میں رکھ کر پال پوس کر بڑا کروں اور میرے بھتیجے کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرو, یہ ججمنٹ لے کر, یہ فیصلہ لے کر, یہ انصاف کی بات کرنے کے لیے تم آئے ہو ہمارے پاس. کہا جو آپ کا بھتیجا نہیں مانتا سمجھا لو, ورنہ اب جہاں ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ دھمکی دے کر چلے گئے. یہاں گئے, یہاں ابو طالب کو برا لگا کہ اگر محمد کو میری زندگی میں کچھ ہو گیا تو میں کیسے برداشت کروں گا. آپ نے بلایا, بھتیجے دراؤ. جب محمد رسول اللہ آئے, آپ نے کہا بھتیجے اپنے چچا کے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو. آئے محمد اپنے چچا کے ناتواں کاندھوں پر, کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. آج کافر حد سے آگے چڑھ گئے اور تمہیں مارنے کی دھمکی دے گئے. میرے بھتیجے میرا مشورہ مانو, ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو, کرنے دو جو کر رہے ہیں, تم اپنا کام کرو, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر, مت برا بھلا کہو. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میرے چچا میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں, دھمکی ملی ہوئی ہے, تو کہا کہ اے چچا جان آپ اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مت کریے, آج سے آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیجیے, کوئی بات نہیں, لیکن میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت میں دوں گا. آئے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں اور داہنے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں, اور چاند لے آئیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں, یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے. ارے سورج کو اکھاڑنا آسان کام ہے کیا؟ 9.5 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے یہ سورج, اس کو کوئی اکھاڑ کے لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ سورج اکھاڑ کے بھی لے آئیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں,
اور چاند اکھاڑ کے لائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. یعنی جو کام ناممکن ہے لیکن ان کافروں کے لیے کام آسان ہو سکتا ہے کر رہے ہیں, لیکن یہ آسان نہیں کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں اور میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ چھوڑ دوں. مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا دو. یہ کہہ کر آپ چل دیے. ابو طالب نے آواز دی, یا ابن اخی, آئے میرے بھائی کے بیٹے, یعنی آئے بھتیجے, ادھر آؤ. جی بولو, کہیے. تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. تجھے تیرے رب نے, تجھے تیرے اللہ نے, تجھے تیرے پروردگار نے جو دعوت دین دے کر بھیجا, تو اس کو پورا کر. تو لوگوں کو توحید کی دعوت دے. رہی میری بات تو سن, جب تک میں زندہ ہوں اور میری ایک ایک سانس جب تک چلتی رہے گی تیری حفاظت میں لگی رہے گی. دیکھتا ہوں میری زندگی میں کون تیرا کچھ کرے گا. دیکھتا ہوں میری زندگی میں کوئی خروچ بھی تجھے آ جائے, جاؤ سب سے میں نبڑ لوں گا. تو اپنی دعوت دے لوگوں کو. دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کون میرے بھتیجے پر آنکھ بھی اٹھا لے اور اس کو کوئی خروچ بھی آ جائے. جا. کتنی مدد کرتے تھے چچا ابو طالب. لیکن جب ابو طالب کا آخری وقت آ گیا اور وہ بھی آخری مرض الموت میں جب مبتلا ہو گئے تو اللہ کے نبی کو یہ فکر ہوئی, اب میرے چچا نہیں بچیں گے. ایسی بیماری ان کو لگ گئی کہ اس بیماری میں بچنا مشکل ہے. وہ آج بھی مر سکتے ہیں اور کل بھی جا سکتے ہیں. چلو اب میرے چچا کی آخری وقت میں تو کم سے کم میں جاؤں اور ان کو دین کی دعوت دے کر ان سے یہ کلمہ پڑھوا لوں. اگر میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی آخری موقع پر ابو جہل بیٹھا ہے, ابو لہب بیٹھا ہے, اور بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ بولنا چاہتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے سامنے کہوں گا تو میرے چچا کبھی اسلام نہیں لائیں گے. آپ نے چچا سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے. ابو طالب نے ان لوگوں کو تھوڑا سا گھر سے دور کر دیا, تھوڑا سا چلے جاؤ. وہ لوگ تھوڑا دور ہو گئے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا, اے چچا جان, قل یا امی لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا, آخری وقت ہے, اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں کم سے کم آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. اے چچا جان, میری دعوت کو آپ قبول کر لیجئے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک اللہ کی وحدانیت کا, اس کی توحید کا اقرار کر لیجئے. نہیں بھتیجے, کیا کہیں گے لوگ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو زمانہ کیا کہے گا. ابو طالب آخری وقت بھتیجے سے ڈر گئے اور ڈر کے کلمہ پڑھ لیا. بھتیجے نے ڈرایا جہنم سے اور وہ ڈر گئے. نہیں 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 نہیں, اللہ کے نبی نے اب جو جملہ کہا اس کو سنو. قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی. اے چچا جان, سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے, میرے کان میں کہہ دیجئے, میرے کان میں پڑھ لیجئے. بس صرف میرے کان میں اتنا کہہ دو, لا الہ الا اللہ, میرے کان میں پڑھ دیجئے. میں گواہ بن جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ سے کہہ دوں گا, اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا, تیری توحید کی گواہی دی. قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں اللہ سے گواہی دے کر آپ کو بخشوا لوں گا, آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا. اللہ میری گواہی مانے گا, اور پھر اللہ تو خود سمیع علیم ہے, وہ سننے اور جاننے والا ہے. میں اللہ سے سفارش کرواؤں گا آپ کی, آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. ابو طالب نے کہا, بھتیجے میں تیرے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلا گیا, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. نہیں, اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں مرا. اے محمد,
तेरी दावत बरहक है, मैं मानता हूं कि तू सच्चा है, तूने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं अपने बाप और दादा के दीन पर ही मरना चाहता हूं। और आखिरकार अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं पढ़ा कलमा। अपने चचा के इंतकाल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू आ गए। इस बात पर नहीं कि मेरे चचा जो है मर गए, आंसू इस बात पर आए कि मेरे चचा बगैर कलमा पढ़े हुए इस दुनिया से चले गए, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं किया, जहन्नम के मुस्तहिक हो गए। फिर भी एक उम्मीद लगाकर उठे और दुआ की, अल्लाह मेरे चचा ने जिंदगी भर मेरी हिफाजत की, दुश्मनों से बचाया, मेरी खिदमत की, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अल्लाह इस एहसान के बदले में तू मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा की मग़फ़िरत फरमा दे। ज़बान से ये जुमला निकला, आसमान से जिब्राइल आ गए ये आयत लेकर। किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, किसी काफिर के लिए जन्नत में जाने की, बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआ करे। आए मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर तू अपने चचा के लिए दुआ करेगा तो मैं कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो बगैर कलमा पढ़े मरा है। तेरा चचा जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। यहां हम तेरी भी दुआ कबूल नहीं करेंगे और तेरे चचा को नहीं बख्शेंगे। तेरा चचा अबू तालिब जहन्नमी है, जहन्नम में रहेगा। नबी अकरम के आंखों में आंसू। हाँ, फिर अल्लाह ने इतना जरूर यकीन दिलाया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आए मेरे महबूब, आए मेरे हबीब, तेरा चचा जाएगा तो जहन्नम में, लेकिन तेरी दुआ के नतीजे में, तेरे दुआ के समरात में हम इतना जरूर करेंगे तेरे चचा के साथ कि हम उनको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देंगे, क्योंकि उसने जिंदगी भर तेरी सेवा की, जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत की, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया। उसका इनाम इतना जरूर कर दे देंगे कि हम जहन्नम में सबसे हल्का अजाब देंगे। अब जहन्नम का सबसे हल्का अजाब भी तो बड़ा खतरनाक है। इन्ना अहवना अहलिन्नार अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलन युज़अ फी अख़मस क़दमैहि जमरतान। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह है कि इंसान के दोनों पैरों के तलवों के नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएगी। चूल्हे से कभी लकड़ी डालते चिंगारी उठती है ना, चिंगारी हल्की सी उठी और फूट गई। जहन्नम के 2 चिंगारियां उन दोनों तलवों के नीचे रख देंगे, ये सबसे हल्का अजाब होगा। और इन दोनों चिंगारियों का हाल ये होगा, यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों की वजह से उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। जैसे कोई चीज पकाइए, आप पानी को उबालिए और गैस सिलेंडर पर रख दीजिए और 15 मिनट के बाद देखिए पानी कैसे उबलता है। ये 2 चिंगारियां पैरों के तलवे के नीचे रखी जाएंगी और उन चिंगारियों से दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, उबल रहा होगा जैसे हांडी में पानी उबलता है। यगली मिनहुमा दिमागुहु, उसका दिमाग खोल रहा होगा, उबल रहा होगा। मेरे भाइयों, ये सबसे हल्का अजाब होगा। फरमाया कि आए मोहम्मद, हम तेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे, लेकिन देंगे और जहन्नम में डालेंगे और कभी जिंदगी के अंदर वो जहन्नम से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो जहन्नम काफिरों के लिए हमेशा के लिए बनाई गई है, कभी नहीं निकलेगा। वमावाहु नार, हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी नहीं निकलेगा। अजाब हल्का कर देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं। पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद क्या है? कलमा पढ़ा तो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, वो जन्नत में चला गया। और जिसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, पूरी जिंदगी नबी की सेवा की, पूरी जिंदगी नबी को चाहा, पूरी जिंदगी नबी को दुश्मनों से बचाया, लेकिन बगैर कलमे के वो इस दुनिया से चला गया, तो कहां गया? जहन्नम में गया। मेरे प्यारे साथियों, अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल कलमा, अफजल चीज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईमान का आला दर्जा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना यह है कि जब पढ़ लिया तो
یہ مانا جائے کہ وہی ہے عبادت کے لائق، وہی ہے سجدے کے لائق، وہی ہے دعاؤں کو سننے کے لائق، وہی ہے ہماری حاجات اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لائق، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مثالیں مت دو، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، معاف کیجئے گا ہمیں اور آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، معاف کیجئے گا وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری بات کو بغیر مائک کے بھی سننے پر قادر ہے۔ اگر اللہ کو سنانے کے لیے ہم وسیلہ استعمال کریں تو پھر اللہ کی قدرت کیا رہ گئی؟ اللہ اگر بغیر وسیلے کے نہیں سن پا رہا ہے تو پھر قدرت کیا رہ گئی اللہ کی؟ اور ایک بار حضرت اوس ابن صامت نے خولہ بنت ثعلبہ اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ زہار جانتے ہیں؟ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی حرام، چل ہٹ، آج کے بعد ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ خولہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اوہو یہ کیا ہو۔ لیکن عرب کے اندر یہ بھی طلاق کی ایک شکل مانی جاتی تھی۔ اب تم نے اپنی بیوی کو یہ تو نہیں کہا کہ میں نے طلاق دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اپنی ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ یہ عرب کے اندر یہ دستور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ آپ اس کا کوئی راستہ نکالتے، اس لیے اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیجا، جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی راستہ نکالو۔ خولہ بنت ثعلبہ مدینے میں مسجد نبوی کے سے لگے ہوئے حضرت عائشہ کی حجرے کو دستک دیتی ہے۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، خولہ نے سلام کیا، عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ خولہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی اور وہ نبی اکرم سے باتیں کرنے لگی۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے، اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے اپنی اوپر اپنے ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، میرے لیے کوئی راستہ بتاؤ، کوئی راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خولہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، تم ان سے دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ فرمایا آئے خولہ جب العرش والے نے کوئی راستہ نہیں بتایا تو میں کیسے بتا دوں؟ میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنی شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے بھی انکار کیا، اس نے بار بار کہا لیکن نبی نے بھی بار بار منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہاں یہ جملے پر غور کرنا، خولہ بنت ثعلبہ یہ باتیں نبی سے کہہ رہی ہے اور نبی خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حجرہ بہت چھوٹا ہے، اتنا سمجھو جیسے یہ کیمرے ہمارے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ اور یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ حجرہ اتنا بڑا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی تھی اور محمد رسول اللہ خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے۔ خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے، ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی، ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی؟ لم اسمع کلامہما، خولہ بنت ثعلبہ کی اور محمد رسول اللہ کی باتیں ہم نہیں سن پا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، عائشہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی دور رہی ہوں گی عائشہ جیسے یہ رکھا ہوا ہے آپ کا ٹیم ٹام، یہاں اتنی دور حضرت عائشہ بیٹھی ہیں اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لم اسمع کلامہما، ہم ان دونوں کی باتیں نہیں سن پا رہے تھے جبکہ وہ میرے قریب میں تھی۔ یہاں سے اندازہ لگائیے گا، اس جملے کو میں نے چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب سنیے،
खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, जाओ मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब खौला बिनते सालबा वहां से निकली, सीधे मस्जिद नबी में चली गई, वुजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह को पुकारने लगी कि अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। अरे अल्लाह अब तो मोहम्मद का भी दरवाजा बंद हो गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी चौखट बंद कर ली है। अरे अल्लाह अगर तूने मेरे और मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड के दरमियान रास्ता नहीं निकाला तो मैं कहां जाऊंगी। बच्चों को प्यार दे सकती हूं लेकिन खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी तो शौहर के ऊपर है। अरे अल्लाह मुझे उसने अपनी मां की तरह हराम कर लिया, मैं कहां जाऊंगी। अभी वो दुआ कर रही थी, अभी वो अल्लाह को पुकार रही थी, अभी वो अल्लाह से गुफ्तगू कर रही थी, अभी अपनी शिकायत अल्लाह से कर रही थी कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया और जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ गए। अल्लाह के नबी को पता ही नहीं कि औरत मस्जिद नबी में मौजूद है, अल्लाह से दुआ कर रही है। आप समझे मेरे घर से गई तो अपने घर गई होगी, अभी वो दुआ कर रही है, अभी दुआ के हाथ गिरे भी नहीं कि जिब्राइल आ गए और जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ये आयतें नाज़िल की। अल्लाह ने फरमाया नबी से कह दो, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी, जो आपसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही थी। वह तश्तकी इलल्लाह और अल्लाह से भी दुआ कर रही, अल्लाह से भी फरियाद कर रही है। आपको क्या मालूम, मस्जिद में झांक कर देखो वो औरत अल्लाह को पुकार रही है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। कितनी बुलंदी से, कितनी बुलंदी से। और हजरत आयशा कह रही है वो दोनों क्या बातें कर रही हैं, मैं अपने हुजरे में, अपने कमरे में उन बातों को नहीं सुन पा रही थी। यानी जो बातें हजरत आयशा तक नहीं सुन पा रही हैं उन बातों को अल्लाह सुन रहा है आसमान की बुलंदियों पर और अर्श पर। सोचो जब इतने करीब से हजरत आयशा जो नबी की बीवी, नबी की कुर्बत में, नबी की सोहबत में रहती हैं, जब वो नहीं सुन पा रही हैं तो हमारी दुआओं को मनो टनो मिट्टी में दफन होने वाले वो लोग कैसे हमारी दुआओं को सुन लेते हैं और अल्लाह तक भी पहुंचा देते हैं। समझ में नहीं आता जब हजरत आयशा जिंदा बाहयात है तो नहीं सुन पा रही हैं, ये मरने के बाद इतनी ताकतें कहां से आ जाती है कि टनो और मनो मिट्टी के अंदर दफन लोग हमारी फरियादों को सुन लेते हैं। और अल्लाह कितनी बुलंदियों से सुन रहा है आपको अंदाजा नहीं होगा। ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, यही इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, अगर ये दुनिया पूरी लपेट कर सूरज में डाल दी जाए, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं अगर सूरज के अंदर फेंक दी जाए तो सूरज के अंदर ये दुनिया की हैसियत बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ी फील्ड के अंदर एक फुटबॉल डाल दी गई हो, जैसे एक फुटबॉल एक बहुत बड़ी फील्ड के अंदर। मेरे भाइयों ऐसे ही सूरज के अंदर ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी जैसे फुटबॉल पड़ी हुई है। सूरज इतना बड़ा है, फिर उसके ऊपर सितारे, फिर उसके ऊपर सैयारे, फिर उसके ऊपर कहकशाएं। एक कहकशा ऐसी है आसमान से नीचे, पहले आसमान से नीचे एक कहकशा ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते। 10 अरब साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1,00,000 साल नहीं, 10 लाख साल नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 10 अरब साल लगते हैं। जबकि वो रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार तय कर रही है। तब रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में, 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 1 सेकंड में। आंख बंद करो खोलो बस, इतनी देर में 3 लाख मील की रफ्तार से चल रही है वो रोशनी। तब उस रोशनी को जमीन पर आने में जानते हो कितने साल लगते हैं? 10 अरब साल। साइंटिस्ट कहते हैं कि आसमान के नीचे 1
ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے آسمان سے چل چکی ہے. 20 ارب سال پہلے آسمان سے چلی تھی, لیکن ابھی 20 ارب سال گزر چکے ہیں اور 20 ارب سال کے بعد بھی اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے. غور کر رہے ہیں بھی آپ؟ 20 ارب سال گزر چکے ہیں لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے. اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان, پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر تیسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر چوتھا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر پانچواں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر چھٹا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر ساتواں آسمان, پھر ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر, کیونکہ اللہ کا عرش پہلے سمندر کے اوپر تھا, پھر ساتویں آسمان کے اوپر سمندر, اور پھر سمندر کے اوپر اللہ کا عرش, اور اس عرش کے اوپر اللہ. اتنی بلندی کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما. اے محمد, میں اتنی بلندی سے تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا کہ اتنی نزدیکی سے تمہاری بیوی عائشہ بھی تم دونوں کی باتوں کو نہیں سن پا رہی ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے توحید. ابھی تو لا الہ الا اللہ. چلیے اس پہلے جملے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, ورنہ توحید پر بھی اور بولا جا سکتا ہے. تو فافضلها قول لا الہ الا اللہ. افضل کلمہ کیا ہے؟ افضل ایمان, افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ. اب آئیے دوسرے پر, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. سب سے کم تر درجہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. معمولی مت سمجھو, چلے جا رہے ہیں 4 ویلر پر, اللہ نے دے دیا تو بس اب زمین پر پیر نہیں رکھتے. راستے میں کیلے کا چھلکا اگر آپ نظر پڑ جائے تو سائیڈ میں گاڑی کو روک لو اور کیلے کا چھلکا ہٹا دو. پتھر پڑا ہوا دکھ جائے, گاڑی کو دائیں بائیں سے نکال لیا ٹھیک ہے, لیکن گاڑی کو سائیڈ میں رکھ کر اس پتھر کو ہٹا دو. تم تو نکل گئے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا بیچارہ اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ کر پھسل جائے اور اتفاق سے وہ بوڑھا بھی ہو اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑھاپے میں جلدی سنبھلتی بھی ہے. کوئی کانٹا پڑا ہے, تمہاری نظر پڑ گئی تو اٹھاؤ پھینک دو. ایک بات یاد رکھیے گا, جس طرح نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ثواب ہے, اسی طریقے سے جان بوجھ کر ان چیزوں کو راستے میں پھینکنا گناہ بھی ہے. کیلا کھاتے ہوئے جا رہے کھائے وہ پھینک دیا چھلکا. بیچ سڑک پہ گئے نہ وہ ڈال دیا نا. یہ تکلیف دہ چیز ہے. تکلیف دہ چیز میں ناک بھی آتی ہے, تھوک بھی آتا ہے, بلغم بھی آتا ہے, لیٹرین بھی آتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دہ چیزوں میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. اب ناک پڑی ہوئی ہے, ہم ہٹ رہے ہیں. لیٹرین اور گندگی پڑی ہوئی, ہم بچ کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کانٹا, پتھر, کیلے کا چھلکا, تھوک, بلغم, ناک, یہ ساری چیزیں تکلیف دہ چیز میں آتی ہیں. تکلیف دہ چیز میں صرف یہی چیز نہیں آتی ہے. بیچ سڑک پہ گاڑی پارک کر دی, کھڑی کر دی اور چلے گئے دکان سے سودا خریدنے کے لیے. ہاں 1 کلو دال, 1 کلو یہ, 1 کلو وہ, 1 کلو وہ, اور یہاں راستے میں آپ نے غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کرنا بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی غلط ہے. لہذا ایسی جگہ گاڑی پارک کرنا جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ اور تکلیف ہو رہی ہو, یہ چیز بھی غلط ہے. یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب کسی کی موٹر سائیکل کو راستے سے ہٹائیے گا تو کتنا برا مانے گا. مان لیجیے 20 راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. ابھی جرجی صاحب ہٹا کے دیکھیں, آپ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. ہوگا مولوی تو اپنے باپ کے گھر کا, تو نے میری گاڑی چھوئی کیسے, تو نے ہٹائی کیسے؟ ارے 20 سڑک میں کھڑی تھی, تیرے باپ کی جگہ ہے. ابھی دنیا بھر کی جملے آپ سنا ڈالیں گے کسی بھی انسان کو, لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے والے کو. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ ایک طرف اللہ کا حق, دوسری طرف فوراً ایمان میں کم تر درجہ جو آیا ہے وہ فوراً بتا دیا انسانیت کے حقوق بھی ہیں. لہذا یہ مت دیکھو کہ اس راستے سے ہندو گزر رہا ہے, کہ مسلمان گزر رہا ہے, کہ سکھ جا رہا ہے, کہ عیسائی جا رہا ہے, کہ بدھسٹ جا رہا ہے, کہ یہودی جا رہا ہے. کچھ نہیں.
इंसानियत का तकाजा यह है कि उस चीज को वहां से हटा दो। शादी हो रही है, घर के बाहर आपने शामियाना लगा दिया है, घर के बाहर आपने टेंट लगा दिया है, वो रास्ता है गुजरने का। अब एक आदमी को टेंट लगा हुआ देखकर आपने रोक दिया, अब वो आदमी बेचारा चक्कर काट कर 2 किलोमीटर दूर से जा रहा है। ये तकलीफ देना है, तकलीफ। इसी तरीके से रमजान का महीना आ रहा है, रात में 2 बजे उठकर माइक पकड़ लेना, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, माओ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, रोजा इतना टाइम सहरी में बाकी रह गया है। और इसके बाद खड़े होकर नज़में पढ़ने लगो, नाते पढ़ने लगो, गीत गाने लगो, और चाहे कुरान की आयतें ही पढ़ने लगो। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, आपको किसने कहा कि रात के 2 बजे माइक पकड़ के आप लोगों को उठाइए? किस हदीस में लिखा है कि रमजान का रोजा रखने के लिए रोजेदारों को उठाना भी सवाब है? किसमें लिखा हुआ है? अरे रोजेदार हैं, रोजा रखिए, आप उठिए और रोजा रखिए, आप खुद इंतजाम कीजिए। आज के इस दौर में मोबाइल में अलार्म होता है, घड़ियों में अलार्म होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आज की सहरी का वक्त कितने बजे खत्म हो रहा है। आप उतने बजे उठिए और सहरी कीजिए। आप लोगों के ऊपर क्यों मोहताज बने हुए हैं? क्योंकि जिनको उठाया जाता है वो सिर्फ रोजेदारी नहीं होते हैं। हदीस में आता है दूध पिलाने वाली औरत के ऊपर से रोजा माफ है। जब वो अपने बच्चे को दूध पिला चुकेगी और छुड़वाएगी, उसके बाद वो रोजा रखेगी। यानी वो बच्चा जो औरत का दूध, अपनी मां का दूध पीता है, उसके ऊपर रोजा नहीं है। लेकिन आप जब रोजेदारों को उठाते हो तो बेचारी उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं। उन औरतों की नींद में भी डिस्टर्ब होता है जो औरतें हामिला हैं, जिनके पेट में बच्चा है और जिनको शरीयत ने रुखसत दी है कि जब हमल है तेरे पेट में तो तू रोजा नहीं रख सकती, इसलिए कि खाएगी और पिएगी नहीं तो बच्चे की तंदुरुस्ती पर नहीं बनेगी और उस बच्चे को खतरा है कि कहीं वो मर न जाए पेट के अंदर, उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। इसलिए अभी तुम रोजा मत रखो, जब तुम्हें फुर्सत हो जाए तब तुम रोजा रखना। आप जब उठाते हो तो इन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब होता है। एक बूढ़ा आदमी है जो रोजा नहीं रख सकता है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके ऊपर अब रोजा नहीं है, वो सिर्फ फिदिया देकर काम चला रहा है। उसका बेटा कह रहा है कि मौलाना साहब मेरा बाप का इलाज चलता है और नींद की एक टेबलेट देना पड़ती है और मेरे बाप की दवा डिप्राम चलती है 10 mg की, जब तक मैं उसको वो दवा ना दूं मेरे बाप को नींद नहीं आती है। अब रमजान के महीने में ये लोग 2 बजे माइक पे चिल्लाने लगते हैं जिससे मेरे बाप की नींद में डिस्टर्ब हो जाता है, वो उठ जाते हैं और उठने के बाद फिर उनको नींद नहीं आती है, फिर बेचैनी होती है, फिर वो तड़पते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि इस बूढ़े आदमी के ऊपर रोजा नहीं था, वो डिप्रान की टेबलेट खा के सो रहा था, आपने माइक पे चिल्ला चिल्ला कर उसको उठा दिया है। इस आदमी की तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? मेरे भाइयों, शरीयत में हर चीज पर सवाब नहीं है कि रोजेदारों को उठा रहे हो तो सवाब। आपने रोजेदारों को तो उठा दिया, लेकिन जिनके ऊपर रोजे नहीं थे उनको भी आपने तकलीफ पहुंचाई। ये कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे भाइयों बताइए, ये भी तकलीफ देने के जिम्मे में आता है। तो इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। 2 चीजें काफी। तीसरी चीज पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा जिसका ताल्लुक हम से भी है और हमारी मां बहनों से भी। और तीसरी चीज क्या है? वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान का एक हिस्सा है। हया कहां चली गई आज? हया कहां रह गई आज? शर्म। और अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी की, बस उस हदीस को सुन लीजिए, बहुत से मफहूम निकल जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता, अगर तेरे अंदर शर्म न रही, इज़ा लम तस्तही, जब तेरे अंदर शर्म ही न रही, फफ़अल मा शि'ता, तो जो तेरे दिल में आएगा वो काम करेगा। यानी जब इंसान के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो इंसान जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि अब शर्म हया नहीं रही। देख लीजिए, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां, हमारी वो लड़कियां जो कल तक कितनी शर्म हया करती थी, जिनके खूबसूरत गालों को आसमान की निगाहों ने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन आज जब वेस्टर्न कल्चर से
मुतासिर होकर, जब पश्चिमी सभ्यता से मुतासिर होकर, जब मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, जब हमारी लड़कियों ने अपने सरों से दुपट्टे तक उतार दिए हैं, ये तो छोड़ो, शॉर्ट कपड़े जब अपनाना शुरू किए हैं, ये भी छोड़ो, तो आप इंस्टाग्राम पर चले जाइए और टिकटॉक पर चले जाइए, तो आप देख लीजिए कि हमारी बहनों और बेटियों के कपड़े भी उतर चुके हैं, दुपट्टे भी उतर चुके हैं, और किस तरीके से डांस कर करके वो अपनी वीडियो बना रही हैं। हमें नहीं मालूम आपके झारखंड का हाल क्या है, हमें नहीं मालूम कि आपके पाकुड़ की लड़कियां क्या कर रही हैं, हमें नहीं मालूम कि साहेबगंज और गुड्डा की बच्चियां क्या कर रही हैं। आओ हमारे लखनऊ की तरफ आइए, हम आपको दिखाएं कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद अपने घरों में इंस्टाग्राम पर रील बना बना के डाल रही हैं, जिनके बाल कटे हुए हैं, दुपट्टे उतरे हुए हैं, सीने खुले हुए हैं, शॉर्ट कपड़े हैं, चुस्त लिबास पहने हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब बेशर्मी ने, बेहयाई ने जब मुल्ला और मौलवियों के घरों तक में डाके डालना शुरू कर दिए हैं और सेंध लगा दी है, और हाजी और नमाजियों की लड़कियां भी जब इस हद तक और इस दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, तो औरों की मिसालें हम आपको क्या दें और औरों की मिसालें हम कहां तक आपको दें। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए आप। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया ही नहीं रही तो जो भी तेरे दिल में आएगा वो तू करेगा। वरना शर्म हया तो वो चीज थी, शर्म हया तो वो चीज थी कि अल्लाह के रसूल ने औरतों से क्या कहा है, जरा तसव्वुर करें आप। औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, इजाजत है उनको। मसला याद रखिएगा, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो उनको दे दो, उनको मस्जिदों में जाने से मत रोको। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिदों में आया करती थी नमाज पढ़ने, ये बात अब आपके समझ में आ गई। अब जो चीज बताने जा रहा हूं उसका ताल्लुक शर्म हया से है। देखिए, औरतें मस्जिदों में अल्लाह के नबी के जमाने में जाया करती थी, नबी के पीछे नमाज पढ़ा करती थी, ये सब सही है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएं और इजाजत मांगे तो तुम अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मस्जिदों में जाने से मत रोको, यानी वो जाना चाहे तो जा सकती है, तुम रोकने वाले कोई नहीं होते हो। इन अहादीस की रोशनी जब पता चलता है कि औरतें जब चाहें, जिस वक्त चाहें मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं, ये अपनी जगह पर, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, क्योंकि औरत अपने घर में नमाज पढ़ेगी तो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मर्दों से दूर रहेगी। अब यहां से अंदाजा लगाइए, औरत मस्जिद में जा सकती है, बल्कि जाती थी, नबी के पीछे भी नमाज पढ़ती थी, और अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया कि औरतों का अपने घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है, इसके बावजूद भी औरतें मस्जिद में जाया करती थी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया है, इजाजत है। लेकिन नबी का फरमान ये कि औरतें अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहें तो जाएं, लेकिन नबी ने यह भी कह दिया कि औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। उसके बाद फरमाया, औरत का अपने घर के आंगन में नमाज पढ़ना, औरत का अपने घर के आंगन में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। फिर फरमाया कि घर के आंगन के अंदर एक बरामदा होता है, आंगन तो खुला हुआ हो गया, घर पे घुसे आंगन, आंगन में नमाज पढ़े ये ज्यादा बेहतर है। औरत घर के आंगन में नमाज पढ़े तो ये मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। फिर फरमाया, औरत बरामदे में नमाज पढ़े तो घर के आंगन में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। फिर फरमाया कि औरत अपने बेडरूम में, जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जो बंद कर लिया जाता है रात में सोते वक्त, अगर वो अपने उस कोठे में, उस कमरे में नमाज पढ़े तो ये नमाज कमरे की, कोठे की नमाज बाहर के आंगन और बरामदे की नमाज से बेहतर है, उससे ज्यादा अफजल है। इसलिए कि औरत इन तमाम सूरतों
عورتوں میں مردوں سے دور رہتی ہے، اور جب وہ گھر کے کمرے میں کوٹھے میں نماز پڑھے گی تو وہ مردوں سے سب سے زیادہ دور رہے گی، کیونکہ گھروں میں بھی تو آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی چچا کا بیٹا چلا رہا ہے، کبھی خالہ کا بیٹا چلا رہا ہے، کبھی پھوپھی کا بیٹا چلا رہا ہے، آپ ان کو روک تو نہیں لیتے ہو، تو اسی لیے کہا عورت کا اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی ہے، یعنی عورت مردوں سے جتنا زیادہ دور رہے گی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ شرم تھی، یہ حیا بتائی ہے عورت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد میں نیک لوگ اور متقی لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان مردوں سے بھی دور رہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ جبکہ مسجدوں میں کتنا بھی بڑا کوئی گناہگار ہو اور کتنا بھی بڑا کوئی پاپی اور کبابی ہو، لیکن کسی بھی لڑکی کو لے کر وہ مسجد میں تو غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو مسلمانوں کے دل میں باقی ہے کہ وہ کسی بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ مسجد میں تو غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یعنی عورت سب سے زیادہ سرکشت، سب سے زیادہ محفوظ ہے مسجد میں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے دل میں اٹھنے والے شیطانی خیالات اور وسوسوں سے عورت کو اتنا محفوظ ہونا چاہیے کہ وہ مسجدوں میں بھی جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ کسی کے دل میں یہ خیالات آ سکتے ہیں، اور شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی صف، جماعت ہو رہی ہے نا، جماعت، اللہ اکبر، جماعت، پہلی صف کا ثواب اتنا زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو اگلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، کسی کو پہلی صف کا ثواب پتا چل جائے کہ کتنا ہے، تو پہلی صف میں آنے کے لیے وہ لڑے گا، جھگڑا کرے گا، اور جب مسجد میں آئے گا تو کہے گا مجھے پہلی صف میں جانا ہے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکنے کی نوبتیں آ جائیں گی، پرچیاں ڈالنے کی نوبتیں آ جائیں گی۔ یہ پہلے صف کا ثواب ہے۔ سارے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں، ہم نبی کے پیچھے نماز ادا کریں، یہ پہلی صف کا ثواب بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ مردوں کے لیے فرمایا ہے۔ عورتوں کے لیے دیکھیے کیا حکم ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھی، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت لگی ہوئی ہے، 5 صف 7 صف صحابہ کی لگی ہے، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ڈبل اور ٹربل منزل کہاں ہوتی تھی میرے بھائیوں، ایک ہی مسجد کو لمبا چوڑا کر دیا جاتا تھا، جب 5 صفیں 7 صفیں مردوں کی لگ گئی اس کے بعد پردہ پڑ جاتا تھا، اور پردے کے پیچھے پھر عورتوں کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولھا وشرھا آخرھا، مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور پچھلی صف، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب کے اعتبار سے، بری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل نفرت ہو، بری کا مطلب یہ ہے، شر کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کم۔ فرمایا مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور مردوں کی پچھلی سب سے پیچھے والی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پھر فرمایا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور عورتوں کی پچھلی صف، عورتوں کی سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورت کی آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اب میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے 5 صفیں لگی ہوئی ہیں عورتوں کی، ٹھیک ہے، مردوں کی پہلی صف جو جرجیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورتوں کی 5ویں لاسٹ والی سب سے پیچھے
پیچھے والی صف سب سے اچھی ہے ثواب کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ وہ پچھلی والی صف مردوں سے اتنی دور ہے, مردوں سے دور ہے. تو جو مردوں سے جتنا دور ہے ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. عورت کی وہ نماز جو مرد سے جتنا دور اور جتنا چھپر پڑی جائے وہ ثواب میں اتنا ہی زیادہ درجہ رکھ رہی ہے. یہ شرم و حیا ہے اسلام کے اندر. میرے پیارے ساتھیوں, ہماری ماں بہنیں ذرا سوچیں, نماز کے معاملے میں بھی اسلام نے جب دور رکھا ہے کہ نماز پڑھنے بھی جاؤ تو مردوں سے دور رہو, تو تمہیں شادیوں میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہماری ایک انٹر کلاس کی لڑکی, انٹرمیڈیٹ کی لڑکی, 12ویں کلاس کی لڑکی کو ایجوکیشن میں بیٹھے گی, 10 کلاس میں پڑھنے والی لڑکی لڑکوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے پڑھے گی, اور کالج کی کینٹین میں دونوں لڑکے اور لڑکیاں چائے پیئیں گے. غور کرو میرے بھائیو اس حدیث کی روشنی میں, زمانہ کہاں جا رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں. آپ نے مجھے یہاں قرآن اور حدیث سننے کے لیے بلایا ہے, وہ سنیے. جب مسجد میں بھی عورت کی پچھلی صف سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ مردوں سے دور ہے, تو جب مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے کہ مرد کے قریب جائیے, تو شادیوں میں, کالجز میں, ہوٹلوں میں, یونیورسٹیز کے اندر اور بازاروں میں میرے بھائیوں کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات. جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھے, سجدے میں گئے, بھول گئے. ایک رکوع کیا کہ 2 رکوع کر لیے, 2 سجدے کرنا تھے, 1 سجدہ کیا یا 3 سجدہ. میرے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو اگر یاد ہے تو وہ یاد دلا دیں گے, وہ ٹوک دیں گے سبحان اللہ, اللہ اکبر کہہ کر وہ ٹوک دیں گے, وہ یاد دلا دیں گے. لیکن اگر مردوں کو معلوم نہیں ہے, مردوں, آپ ادھر دیکھیے, اگر مردوں کو پتا نہیں ہے لیکن عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں پردے کے پیچھے, اور ان کو پتا ہے کہ مرد بھول گیا ہے, امام بھول گیا ہے, تو وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی, اللہ اکبر نہیں کہیں گی, وہ یاد اس طریقے سے نہیں دلائیں گی. دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ, اس جملہ کہنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں, الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. لیکن اتنا پیارا جملہ بھی ان عورتوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے زور سے, بلکہ وہ اپنے امام کو یاد دلانے کے لیے اس طریقے سے تالی بجائیں گی, یعنی پیچھے ہیں اور امام کو یاد دلانے کے لیے اس طریقے سے تالی بجائیں گی, اور تالی کی آواز سن کر امام کو پتا چل جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں. یہ عورت کی شرم و حیا ہے کہ اگر امام بھول جائے تو اپنے امام کو یاد دلانے کے لیے وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ, اللہ اکبر بھی نہ کہے, کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی دل جلا کوئی من چلا اس کی سویٹ اور میٹھی اور سریلی آواز پر فدا ہو جائے اور پھر وہ اس کا پیچھا کرنے لگے, پھر وہ اس کا تعاقب کرنے لگے. فرمایا کہ عورت کے لیے سبحان اللہ, اللہ اکبر کہنا بھی جائز نہیں ہے, بلکہ وہ ایسے تالی بجا کر اپنے امام کو یاد دلائے گی. یہ ہے عورت کی شرم و حیا. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, حیا ایمان کی ایک برانچ ہے. میرے بھائیوں, جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے موقع پر اس سے اجازت لی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو دستور ہے وہ بڑا خراب ہے, آپ کے ہاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ہمارے یہاں ایک وکیل اور 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں, ایک وکیل اور 2 گواہ, ایک مرد اور 2 گواہ جاتے ہیں, اور لڑکی جو جس کی شادی ہونے والی ہے وہ اپنی سہیلیوں میں کے بیچوں بیچ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, گھری ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں جا کر کہلواتے ہیں, وہ وہاں جا کر اس سے کہلواتے ہیں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا اتنے روپے مہر کے بس تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے. پھر پوچھتے ہیں کیا وہ قبول ہے؟ لڑکی خاموش ہے. اس کی سہیلیاں کونی مار مار کے کہتی ہیں ہاں کہہ دو قبول ہے, ہاں کہہ دو قبول ہے. وہ بیچاری بڑی مشکل سے جب کہتی ہے قبول ہے, تب یہ وکیل ان گواہوں سے پوچھتا ہے تم نے سنا؟ وہ گواہ گئی اس لیے, تم نے سنا؟ کہ نہیں سنا.
تو پھر اس سے زور سے کہلوایا جاتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہاں مجھے قبول ہے. تب سنا کہ ہاں سنا ٹھیک ہے. اب دستخط کرائے جاتے ہیں لڑکی سے. ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو لڑکی سے زبردستی سنا ہے اور کہلواتے ہیں. عورت کی شرم و حیا, لڑکی کی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اب کہا کہ شادی اور نکاح, لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جائے گی. لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے, الحمدللہ نحمدہ و نستعین نہیں پڑھا جاتا ہے, صرف اجازت لی جائے گی. اور اجازت لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شادی والے دن ہی اجازت لی جائے. آپ 2-4 دن پہلے بھی پوچھ لیجئے, دیکھیے بھائی بارات آنے والی ہے, لوگ آنے والے ہیں, لڑکی کی ماں پوچھ لے, لڑکی کا ولی, ارے باپ پوچھ لے, بھائی پوچھ لے, دیکھو بہن کوئی معاملہ ہو تو پہلے بتا دینا ہے. اور لڑکی اگر منع کر دے تب ٹھیک ہے, لیکن کہہ دے نہیں کوئی بات ہو گئی. فرمایا لڑکی سے ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے, کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے, اجازت ہے تمہاری, تب تو میں نکاح کا پیغام دوں, اس کو بلاؤں, بارات وغیرہ آئے. کہا اگر وہ خاموش ہو جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مانا جائے گا. اذنھا سماعتھا. ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شادی والے دن ایسا ہوتا ہے لڑکی کے کپڑے لڑکے والے کے پاس جاتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے کپڑے لڑکی کے پاس آتے ہیں. یعنی لڑکا لڑکی کو کپڑے بھیجتا ہے اور لڑکی والے لڑکے کو کپڑا بھیجتے ہیں. اگر شادی والے دن لڑکی نے لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑوں کو پہن لیا, شادی والے دن لڑکی نے لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے کپڑوں کو خوشی خوشی پہن لیا, تو اسی کو اجازت سمجھا جائے گا. اب لڑکی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے نکاح قبول کیا کہ نہیں کیا ہے, کیونکہ اس نے خوشی خوشی کپڑے پہن لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہے, یہی اس کی اجازت ہے. اذنھا سماعتھا, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. یہ شرم و حیا بتائی ہے لڑکی کی یہاں زبردستی. اب لڑکیوں میں اتنی شرم و حیا ہے کہ کہہ دو خاموش ہو جائے تو اس کی اجازت مان لو. آج کے اس دور میں خاموش ہیں. ابھی بھی جائیے تو رات کے 2:25 ہو رہے ہیں, ابھی بھی کہیں نہ کہیں چونچے چل رہی ہوں گی, ابھی بھی ایسے موبائل سے موبائل یہ سب ہو رہا ہوگا. ابھی بھی اس رات کے 2:30 بجے بھی میرے بھائیوں اور الہیت کا ماحول ہوگا. رات کے 2:30 بجے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور گڈرگو جیسے کبوتر چونچے لڑاتا ہے اس طریقے سے یہ ماحول ہو چکا ہے. جبکہ لڑکی کی شرم و حیا کا خیال تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ شادی کے دن بھی اگر وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو بھی یہی اس کی اجازت ہے. 2:30 بج گیا ہے, 1:45 سے لے کر 2:30 تک 1.25 گھنٹہ, میں 1.5 گھنٹہ سوچ کے آیا تھا, 1.25 گھنٹے کا خطاب کافی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان کی افضل بنیاد اور افضل درجہ لا الہ الا اللہ, جو تفصیلی آپ نے سنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ آپ نے سنا, اور حیا شرم یہ عورت کا لباس اور یہ ایمان کا حصہ. یہ ایمان کے 3 درجے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اندر توحید پیدا فرما دے. اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شرم و حیا ہم مردوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھر دے اور عورتوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھر دے. الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا, توحید پر ہمیں زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا.